قریب قریب آ جائے بھائی. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بھائی یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں برائے کرم آ گیا جائے ماشاءاللہ. مل مل کر بیٹھنا یہ سنت ہے. کھڑے ہو کر آ جائے ماشاءاللہ. بھائی یہ مجمع کھڑے ہو کر آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو مل مل کر بیٹھتے تھے اور مل مل کر بیٹھنا یہ سنت ہے. یہ سب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کام سے کیا چاہا جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ زندگی کی ایک ایک جزئی میں سنت پوری فضیلت ملے گی مجلس کے ساتھ بیٹھو. زندگی کی یہاں بیٹھو گے تو مجلس کی فضیلت سب میں محروم ہو جائے. کھانا پینا سونا سفر چلنا اٹھنا بیٹھنا. ہم بیٹھے تو سنت کے مطابق ہمارا بیٹھنا ہے. ایک ایک جزئی میں سنت داخل ہو جائے یہ اس کام کا مقصد ہے. ہمارا بیٹھنا سنت کے مطابق. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا استنجا کرنا میں اس کو عبادت گنتا ہوں. یہ عبادت ہے ہماری. پانی لینا پاکی صافی کا خیال رکھنا یہ ہماری عبادت ہے. یہ استنجا کرنا یہ عبادت ہے. دین کی باتوں کا سننا یہ کانوں کا ذکر ہے. اس میں میرے محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں پہلے زندگی میں سے عظمت نکلتی ہے پھر وہ عمل نکل جاتا ہے. کسی چیز کی عظمت پہلے دل سے نکلتی ہے تو پھر وہ عمل کی زندگی سے نکل جاتا ہے. بھائی سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے. کیوں بھائی کہ سنتیں ہیں تو اہتمام ہو رہا ہے. کہ وہ صحابی حدیث کو نقل کر رہے ہیں نماز کے بارے میں اور وہ ٹینگی کو حرکت دے رہے ہیں جس سے پتے جڑ رہے ہیں اور اپنے شاگردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے مجھے نہیں پوچھا میں نے یہ کیوں کیا تو کہا اسی طرح سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اس ڈالی کو پکڑا اس کو ہلایا اس سے پتے جڑے. پھر کہا کہ جب مومن وضو کرتا ہے اچھی طرح سے وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے ایسے ہی گناہ جڑ جاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے ایسے حرکت کر کے وہ بات اور حدیث کہی تھی ٹہنی کو ہلا کر تو صحابی کہاں وہ نقل بھی کر رہے ہیں. یہ چیز ہے اصل. یہ زندگیوں میں لانے کی محنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بات ہونے کے لیے بات ہو رہی تھی کوئی شکل نہیں نکل رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے بلایا تو آپ کی ازار پنڈلی کے موٹے حصے تک تھی. تو جو ساتھ میں ان کے رہبر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ موقع کے شرفا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہاکذا کان ازار النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار کو اسی طرح سے دیکھا ہے. یہ ہمارا بیٹھنا ہمارا سننا. ہم دین پر آئے پورا کہ یہ دعوت کہ یہ پوری دنیا کے اندر جو نقل و حرکت یہ محنت جو ہو رہی ہے اس سب سے مقصد دین ہے کہ ہماری زندگی میں بھی 100% دین ہے. اس لیے ہم سب سے دو چیز کا مطالبہ ہے. ہم سب سے دو چیزوں کا مطالبہ ہے. قرآن کو دیکھے حدیث کو دیکھے شریعت کو دیکھے دو چیزیں چاہی جا رہی. ایک تو فاستقم کما امرت خود استقامت سے رہنا ہے خود کو پابندی سے رہنا ہے اللہ کے دین پر. نماز تو اچھے سے اچھی پابندی والی
जिंदगी तो अच्छे से अच्छी पाबंदी वाली, फस्तकीम कमा उमिरत वमन ताब माअक ऐ वमन आमन माअक। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि नबी जी आप इस्तिकामत से रहिए और जो आप पर ईमान लाए सब, यानी हम सबको खिताब है, कयामत तक के आखिरी इंसान को, हाँ, कि दीन के ऊपर पाबंदी करना, दीन पर जमना, दीन पर मुकम्मल आना खुद को। पहला हुक्म हम सबको ये है। हम सब इज्तिमा में आए हैं क्योंकि हमारा दीन सवरे बने, ईमान हमारा कामिल हो, नमाज में हमारे तकमील पैदा हो। पहली चीज का मुतालबा हमसे इस चीज का है। चालू हो गया बयान। हम इज्तिमा में आए हैं, हम सारे आमालों का एहतमाम कर रहे हो। पहले तो हमसे मुखातब है, ये किताबा जमात के साथ ही आए हुए, कल रात से आए हुए साथी माशाल्लाह, आपके सामने एक मजलिस भी हुई। तो दो चीज की बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। पहली चीज कि हमें पाबंद रहना है, हाँ हमें पाबंद रहना है हर वक्त, इज्तिमा में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी। सहाबा ने जिंदगी इस्तिकामत वाली गुजारी, क्योंकि दुनिया नाम है हालात का, यहाँ हालात आएंगे, कभी खुशी, कभी गमी, कभी सेहत, कभी बीमारी। तो बीमारी में दीन न छूट जावे, हालात में दीन न छूट जावे, इसलिए इस्तिकामत का हुक्म है। हाँ, कभी कोई हालात आएंगे, कभी मालदारी है, कभी गरीबी है, कभी गिना है, कभी फक्र है, सब होगा। कि इज्तिमा में आए सब होगा, कभी रात को नींद आई, कभी नहीं आई, तो क्या करेंगे? कराहत मिली, नहीं मिली, तो क्या करेंगे हम? तो आमाल के वक्त में हमारी इस्तिकामत हो, हम कहीं जोल न पड़े हमारी जिंदगी में, हमारे अमालों में जोल न पड़े, हमारे इस इज्तिमा में जोल न पड़े। पहला हुक्म सबको है इस्तिकामत का। हम यहां आए हैं ताकि इस इज्तिमा से कुछ लेकर जावे, आने वाला मजमा भी लेकर जाए। तो पहले तो हम लेवे, इसलिए पहले हमको मुखातब है, फस्तकीम कमा उमिर। जैसे कहा गया, जो कहा गया, जितना कहा गया, वो उतना उसी तरह से करना का, इसी का नाम है इस्तिकामत और पाबंदी। हाँ, हमें इसका खिताब है कि पहले तो हमको पाबंद रहना है। सईद इब्न मुसय्यब ताबिई है, उनके मुतालिक आता है कि 20 बरस हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और वो मस्जिद में न हो। 20 बरस, 20 बरस, 20 बरस में क्या कुछ ना आया होगा, है? कभी खुशी, कभी शादी ब्याह, कभी घर में मौत मैयत, कभी सेहत, कभी बीमारी, क्या कुछ ना हो 20 साल में। 20 घंटे में कितना हो जाता है आज तो। मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मस्जिद में न हो। हाँ। और फिर कि कभी 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि किसी नमाजी की पीठ देखी हो, यानी पहली सफ में नमाज। और क्या थे वो, मुअज्जिन थे या इमाम थे? कहा कि नहीं, जैतून के तेल के होलसेल के व्यापारी थे, रिटेल नहीं, होलसेल के व्यापारी है। बड़ौदा के व्यापारी नहीं है। हाँ, कि मुल्क अरब में उनका व्यापार हो रहा है। क्या वसाइल उस वक्त में थे, मगर एहतमाम था जिंदगी के अंदर। तो 20 साल में अजान हुई हो और मस्जिद में न हो, ऐसा नहीं हुआ कि थाना है कि मुझे दीन पर चलना है, थाना है मुझे दीन पर चलना है, मुझे दीन पर आना है। ये मेहनत अपनी इजाजत से दीन पर आने के लिए है, ये कहना सुनना इसी के लिए है कि अजमत हदीसों की हमारे अंदर, सफ़े उला की अजमत हमारे अंदर हो। पहली चीज हमको मुखातब है, हम पहले आए हुए हैं। पहला खिताब तो हमको ये है कि हम पाबंद रहे हुए इज्तिमा में। मेरी कोई नमाज, हाँ, कि मेरी कोई नमाज के अंदर मेरी तकबीर उला न छूटी हो, मेरा सफ़े उला का एहतमाम हो, मेरी पाबंदी सारी चीज हो, मैं खुद पाबंद रहकर सबको पाबंद कर सकता हूं। जिंदगी जब अमल वाली होती है तो उसका असर पड़ता है। सहाबा मुल्कों में इस्लाम लेकर, दीन लेकर गए। लोगों ने पूछा, मल इस्लाम, इस्लाम किसका नाम है? कहा, कोनो मितलना, हम जैसे बन जाओ, यही दीन है, यही इस्लाम है।
زندگی پابندی والی زندگی، ایک آئیڈیل دین کی. ہم بعد میں آنے والے مجمع کے لیے ہم نمونہ بنے. ہم کبھی مجلس سے اٹھ کر نہ گئے ہوں. یہ مجمع پہلے آیا ہوا ہے، اس کو خطہ جماعت کے طور پر جوڑا گیا ہے. کبھی بات چل رہی ہو، کبھی تشکیل کی مجلس ہو، ہم کبھی اٹھ کر نہ جاؤ. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے تھے. ہاں، ایک صحابی کو دیکھا ایک صحابی نے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اٹھ کے چلے گئے. ایک دن دو دن دیکھا کہ یہ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے نہیں. صحابہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بتلاتے. ہم 50 60 70 صحابہ ہوتے، اس حدیث کو دہراتے. ایک ایک صحابی اس حدیث کو دہراتے کہ سینوں میں اتارتے، سینوں میں اترتے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں یہ بیان، یہ دین، یہ حدیث، قرآن وہ مشین میں، موبائل میں اتارنے کے لیے نہیں ہے کہ لوہے کے مشین میں اتار دیا. کہا کہ نہیں، یہ تو زندگیوں میں اتارنے کے لیے، اندر اتارنے کے لیے ہے. جب اندر اترے گا تو زندگی بدلے گی. ایک ناپاک چیز جب پیٹ میں جاتی ہے تو وہ اپنا اثر دکھلاتی ہے. ایک ناپاک بات کبھی کانوں کے ذریعے سے سننے ملتی ہے کسی کی تو وہ اثر دکھاتی ہے. چہرے کا ہاؤ بھاؤ بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے. ایک پاک اللہ کا کلام، نبی کی باتیں، جب یہ پاک باتیں اندر اتریں اور زندگی نہ بدلے، ایسا نہیں ہو سکتا. مگر وہ عظمت کے ساتھ، وہ اہمیت کے ساتھ، وہ اہتمام کے ساتھ. تو ایک صحابی فجر کی نماز کے بعد کی مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. 1 2 مرتبہ ایک صحابی نے تار لیا. وہ جا رہے تھے، ان کو روکا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں بیٹھ رہے، اٹھ کے چلے جا رہے ہو. نبی کی مجلس سے اٹھ کر تو منافق جاتے. وہ کہنے لگے میرا مسئلہ ہے. کہا کہ نہیں کیا بات ہے بتلاؤ. کہا کہ نہیں میرا مسئلہ ہے. کہا کوئی ایمان میں خطرہ. جب ایمان پر بات آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دراصل میرے اور میری بیوی کے درمیان میں صرف ایک چادر ہے. میں نے اپنے گھر میں گڑھا کھود کے رکھا ہوا ہے. جب میں یہاں نماز کے لیے آتا ہوں تو اس چادر کو پہن کر آتا ہوں جس سے میرا سطر چھپاتا ہوں، اور میری بیوی اس گڑھے کے اندر ہوتی ہے اپنا سطر چھپانے کے لیے. میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں اور یہ چادر جب میں اپنی بیوی کو دیتا ہوں جس سے وہ سطر ڈھانپتی ہے اور میں گڑھے کے اندر اس وقت رہتا ہوں. اگر میں فجر کی نماز کے بعد مجلس میں بیٹھ گیا اور مجلس لمبی چلی اور سورج طلوع ہو گیا تو میری بیوی کی نماز کا خطرہ ہو جائے گا. کہا ایک چادر ہے مگر استقامت ہے تو پابندی دونوں کی ہو رہی ہے. یہ دین ہمارا یہ ہے کہ دین تو نام ہے پابندی کا. یہ آنے والے مجمع کا وہ اہتمام ہو کہ مجلس سے اٹھ نہ رہا ہو. مجمع ایک ذمہ داری کا نام ہے. اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی. ہاں، کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت دی. ایک امانت داری کے ساتھ کام ہوتا ہے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ اس کا کوئی ایمان ہی نہیں جس کی زندگی میں امانت داری نہ ہو. کہ امانت داری ہو، دین کے ساتھ امانت داری. ہاں، ساری جگہوں پر امانت داری ہو. اور دنیا میں بے ایمان بھی ایمانداری کو چاہتے ہیں. ہاں، بے دین لوگ بھی دینداری کو ہی چاہتے ہیں. اس لیے اگر چور چوری کرتے ہیں نا، پھر چوری کرنے کے بعد جب تقسیم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایمانداری دی بیچ جو بچوں باقی ہے وہی. ہاں، کر رہے گناہ کا کام، لیکن کا تقسیم کے وقت تو وہ لوگ بھی ایمانداری چاہتے ہیں کہ ایمانداری دی بیچ جو، کہ ایمانداری سے تقسیم ہو. ہم اجتماع کے اندر یہ خطہ وار جماعت کی، ہاں، امانت داری کے ساتھ، فکروں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہوں. فکروں کا اثر ہوتا ہے. اس لیے وہاں ایسا ہونا کرتے تھے. ہماری کیا فکر ہو؟ کہ ہماری یہ فکر ہو کہ امت کا ایک آدمی بھی اپنی جان اور مال سے ہلاک نہ ہو. کہ اس کی جان کا غلط استعمال ہو گیا، اس کے مال کا غلط استعمال ہو گیا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا. خیال رکھنا ہے. اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے کیا دعا ہے؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، وہ مجھے گمراہ کر دے گا. پلک
पलक झपकने के बराबर भी। देखना तालीम में बैठे हुए, बात में बैठे हुए, थोड़ी देर यूं ध्यान गया उठ के चला जाता है, थोड़ी देर मोबाइल में ध्यान गया उठ के चला गया, छोटी छोटी बात जिसको उठा दे रहे, थोड़ी थोड़ी सी बात जिसको तालीम से, हम लोग अपनी मसीबा जमाते बैठे हैं, तालीम में बैठे हो, छोटी छोटी बात हमको उठा के ले जाओ, इसे तो पनाह मांगी है, ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी मुझे नफ्स के हवाले मत करना, ये नफ्स मुझे गुमराह कर देगा। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहीम रब्बी, कि नफ्स तो बड़ा दुष्ट है, किसी को जमने नहीं देता। इन नफ्स, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शैतान से भी बड़ा दुश्मन नफ्स से हमारे साथ लगा हुआ है, इज्तिमा में सबके साथ आ रहा है वो, कि इस मजमे की जिम्मेदारी ये है कि खुद जमकर अपने साथी को जमा रहे हो, अपने भाई को जमा रहे हो, कहीं नफ्स के हवाले हम न हो जावे, ये नफ्स हमको उचक्कर न ले जावे यहां से। बाद मर्तबा हाँ कोई बात होती है जो इंसान को दिल पर लग जाती है, जिंदगी पलट जाती है, जिंदगी पलट जाती है। मेहनत है, दावत की मेहनत, इसमें पूरा मजमा, हाँ पूरा हमारा इलाका आएगा उठ उठ करके, किसको कौन सी बात लग जाए उसकी जिंदगी के पलटने का जरिया बन जाए। अभी आगे इज्तिमा से हम आ रहे हैं, एक नौजवान हमारे बुजुर्ग के पास आया 31 के दिन, वो कहने लगा कि मौलवी साहब मैं दीन की मेहनत में नहीं लगा, मेरी हर 31 बाहर गुजरती, कहीं न कहीं घूमने में, कहीं यहाँ कहीं वहां। कहा गुजश्ता में तो हाँ कि मैं तो गोवा के अंदर था, वहां 31 न रहा था, खुदा ने मुझ पर रहम किया, मुझे दावत की मेहनत में लगाया। वो कहने लगा आपकी मर्तबा 31 को 12 बजे में तौबा के अंदर बैठा हुआ था अल्लाह के पास। कहा गुज़श्ता 31 मेरी गोवा में गुजरी है, ये 31 मेरी अल्लाह के सामने रोने में गुजरी है, ये मेहनत है। हमारे कहने सुनने से, किसी को जमाने से, किसी को बिठाने से, किसी को कोई बात लग गई, हमारी बहुत बड़ी आखिरत की कमाई हो जाएगी, बहुत बड़ी आखिरत की कमाई। ये मेहनत से जिंदगियों के रुख पलटे, रुख। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिस तरफ का रुख हो उस तरफ का तिनका भी नजर आता है, और जिस तरफ की पुश्त हो उस तरफ का हिमालय पहाड़ भी नजर नहीं आता। आज लोगों का पूरा रुख दुनिया की तरफ है, पूरा रुख दुनिया की तरफ। छोटी से छोटी चीज की फैक्ट्री हो रही है, छोटी से छोटी चीज पर मेहनत हो रही है। कहा क्या कर रहे हैं, वो यूं कहते हैं यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट, कहां लगा हुआ है ये इंसान कि मैं पेशाब पाखाना चेक करने की मेहनत में लगा हुआ हूं। कि कुरान कहता है कि तुम कुरान को नहीं चेक करते, और कुरान अमला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि कुरान को देखो, कुरान में रहबरी है या दिलों पर ताले लगे हुए हैं। हम तो दुनिया में इसके लिए आए थे, छोटी से छोटी चीज पर मेहनत, क्योंकि दुनिया की तरफ पूरा रुख हो चुका है और आखिरत की तरफ पुश्त हो चुकी है, पीठ हो चुकी है। हाँ, बड़े से बड़ा अल्लाह का हुक्म नमाज नहीं नजर आ रहा, बड़े से बड़ा अल्लाह का हुक्म हलाल नजर नहीं आ रहा, बड़े से बड़ा अल्लाह का हुक्म, बड़े से बड़ी कब्र नजर नहीं आ रही, इसको आखिरत नजर नहीं आ रही, इसको पुलसिरात नजर नहीं आ रही। वरना मेहनत हुई थी कि हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए है, तन्हाई का मौसम है, और बीवी को देखते देखते वो सहाबी रोने लगे, और इतना रोए कि उसके रोने का असर बीवी को हुआ तो बीवी भी रोने लगी। और सहाबी ने हज़रत हंज़ला रज़ी अपनी बीवी से पूछा कि तू क्यों रो रही है? कहा मैं आपका रोना देखकर मैं रो रही हूँ। कहा आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि मुझे पुलसिरात से गुजरना याद आ गया। कुरान कहता है वही मीन को मिला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, हर एक को गुजरना है, हर कसे बाशद। कुरान ने ये कह दिया है, कहा कि ये रास्ता नमाज की बरकत से आसान होगा। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि मौलवी साहब मैं 78 के इज्तिमा में गोधरा में गया था, उसके बाद से मेरी जिंदगी का पलटा खाया, मैंने नमाजें नहीं छोड़ी। वो पुलसिरात की तैयारी हो रही है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि मैं इज्तिमा में गया था, बस मेरा दिल पलटा था गया। एक जमात हमारे यहाँ अमरेली के अंदर आई थी, भोपाल की जमात, परसों पहले की कारगुजारी।
وہ ساتھی کو ہم جماعت میں لے کے سب ساتھیوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا میں، اور اس میں سے ایک آدمی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب بڑی عمر کا 50-55 سال کی عمر کا، وہ کہنے لگا کہ میں تو پینے والا آدمی، اور ہم بھوپال کے اجتماع میں جب جا رہے تھے تو میں نے وہاں ہم نے اور اپنے دوستوں نے وہاں سب سے پہلے بوتلیں پہنچا دی تھی کہ وہاں دعا میں جائیں گے، پھر بعد میں وہاں پر بیٹھ کر ایک جگہ پر ہم نے طے کر رکھا تھا۔ میں اجتماع میں گیا، وہ بات ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، ہاں، اور نہ معلوم کون سی بات میرے دل پر لگی کہ میں نے اجتماع کی دعا کی مجلس کے بعد میرے بھائی سے یہ کہا کہ میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب سارے لوگ خوش ہو گئے سن کر، کیا بات ہے آپ جماعت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں ہاتھ ساتھیوں نے لے لیا، ہاتھوں ہاتھ گھر والوں نے لے لیا اور ان کو روانہ کر دیا، اور ایک زندگی کے اندر ایک پلٹا کھا گیا۔ میں گھر گیا تھا، گھر سے جب واپس آیا تو دیکھا کہ مسجد کے اندر وہ وائپر لے کر صاف کر رہا تھا پانی ڈال کر۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہاں ایک کتا آیا تھا تو میں تو دھو رہا ہوں۔ میں نے کہا ارے بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے راستے میں آئے ہیں، ہم کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب میری تو کتے جیسی زندگی تھی، کتے جیسی میری زندگی تھی، آج میں کتے کے پیروں کو صاف کر رہا ہوں تاکہ اللہ میری کتے جیسی زندگی کو صحیح کر دے۔ کیا اجتماع ہوتا ہے، ایک ربانی لہر ہوتی ہے، اس اجتماع کی جان یہ کتاور جماعت ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اس لیے اس کام کا اخلاص یہ ہے کہ کس سے کون لگا اور کون کس سے لگا یہ پتا نہیں چلتا، یہ کل کھلے گا، یہ کل کو کھلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین کی محنتوں میں لگے، ہاں مردم ساز بنے۔ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت فرمایا کرتے تھے لوگ دنیا سے ملک و مال کما کر جا رہے ہیں، تم انسانوں کو کما کر جاؤ یہاں سے۔ ہم انسانوں کو کمائیں، حریص بنے، ہم انسانوں کو کمائیں۔ کل کو ہم دنیا سے جا رہے ہو، ہمارے نام اعمال میں کتنوں کی ہدایت لکھی ہوئی ہو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ علی خدا پاک کی قسم اگر تیرے ذریعے سے اللہ کسی ایک انسان کو ہدایت دیتے، ہم کتاور جماعت میں بیٹھے ایک کو بٹھا دیا، اس کو سمجھا دیا، تشکیل کے وقت اس کو ہمت دلا کر تھوڑا کھڑا کر دیا، وہ راہ خدا میں چل پڑا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، ایک آدمی کو اللہ اگر تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے وہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ سرخ اونٹ اب بھی آپ لینے جاؤ تو 15-20 لاکھ روپے کا ایک سرخ اونٹ آتا ہے، اب بھی اس کی قیمت یہ ہے کہ 15-20 لاکھ روپے کسی کو مل جاوے اور تھوڑی سی محنت پر اللہ کسی کو ہدایت دے دے ہمارے ذریعے سے تو ہمارے لیے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کے نبی کا صرف کہہ دینا کافی تھا، آقا کا کہہ دینا صرف کافی تھا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہاں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُوحَىٰ، کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ تو وحی ہوتی ہے۔ پھر وہ نبی کا کہنا، پھر نبی کا قسم کھا کر کہنا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہماری فکروں پر کسی نے جلدی سے وضو آ کر کے نماز پڑھ لی، سنتوں کا اہتمام ہوا، ہماری سنت نہ چھوٹ رہی ہو، مجمع کو سنت کا ہم اہتمام کرا رہے ہو۔ بہت سے نوجوان آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی وقت دیر ہے، ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک کتاور جماعت پیار محبت سے، بھائی کیا ہی اچھا ہوگا ہم نماز سنت پڑھ لے، ہم سنتوں کا اہتمام کر رہے ہوں، عصر کی سنتوں کا اہتمام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کس کو؟ لوگ دعا کے لیے بیٹھتے آتے ہیں نا، ہمارے بڑے اکابرین آئے ہیں، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا۔ ارے نبی کی دعا ملتی ہے کس کو؟ رحم اللہ عمران من صلی اربعا قبل العصر، کہ اللہ رحم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ رحم کرے کس پر؟ کہ جو عصر سے پہلے کی 4 سنت کا اہتمام کرے۔ اب ہم نے 4 سنت پڑھی، ہم نے ہمارے کتابار جماعت میں ذکر کر کے مجمع کی 4 سنتیں ادا کروائی، بولو نبی کی دعا مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ہاں، اجتماع نام ہے پابندی کا، اجتماع سے زندگیاں اثر کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس محنت سے مشاہدے کا دین امت میں پیش کرنا ہے، مشاہدے کا دین، کہ زندگی میں وہ دین ہو پریکٹیکلی، وہ دین پریکٹیکلی ہو،
کہ عشاء کی 4 رکعت سنت، کہ عشاء کی 4 رکعت سنت کا ثواب تہجد کے برابر ہے. اب یہ مجمع پڑھ رہا ہو، اپنے آس پاس نوجوانوں کو پڑھا رہے ہو، اور ایک اہتمام والی، ایک پابندی والا 1-2 دن زندگیوں میں، ارے زندگی اثر لے لیتی ہے، زندگی میں رخ پلٹ جاتے ہیں. ہمارے یہاں سے 3 دن کی جماعت گئی تھی، ایک بڑا آدمی زندگی میں بہت کم جماعت میں نکلتا ہوں، 3 دن جماعت میں گیا. 3 دن جماعت میں جا کر آیا. میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا، ابا 3 دن جا کر آئے؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب جب سے میرے ابا 3 دن جماعت میں جا کر آئے نا، مجھے ایک گالی نہیں دی، ورنہ میرا باپ میرے ابا مجھ کو گالی پر بٹھاتے اور گالی پر کھڑا کرتے ہیں. یہ نبی والی محنت کا اثر. ایک زندگی بدلنے کے دن ہوتے ہیں. یہ اجتماعات سے لوگوں کی زندگیاں پلٹا کھاتی پلٹا کہ اس کا ذریعہ ایک خطہ وار جماعت بن جائے. سب اہتمام اپنے اندر لے رہے ہیں کہ ہمیں ایک باتوں کا اہتمام کریں تاکہ مجمع پر اثر پڑتا ہو. صحیح زندگیوں کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر اللہ کرے گا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا، کہ مدینہ میں کوئی قیدی آتا تو اس کو مسجد نبی کے ستون سے باندھا جاتا تھا. اور وہ صحابہ کا زندگی، صحابہ کا اکرام، خود بھوکے رہتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، خود سوکھی روٹی کھا لیتے تھے، خود کھجور چوس لیتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یہ اکرام ہو رہا ہے. کہ 3 دن ہوتے ہوتے وہ قیدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، اور وہ قیدی نبی کی غلامی کے اندر آ جاتے. آنے والا نیا مجمع یہ ہمارا دسمبر کا زون کا اجتماع ہوتا ہے. یہاں دیہاتوں میں ہماری پیدل جماعتیں چلی ہیں، نئے احباب آئیں گے، نئے احباب آتے ہیں، وہ زندگیوں میں اثر لیتے ہیں. یہ چہرے مہرے کے اثر ہوتے ہیں، یہ چہرے مہرے کے اثر ہوتے ہیں. نیا مجمع آ کر متاثر ہوتا ہے، اور متاثر ہونے کا میں ذریعہ میں بن جاؤں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ لعبد، مبارک ہے اس بندے کے لیے. کس کے لیے برکت کی دعا نبی دے رہے؟ توبہ مبارک، برکت ہو کس کے لیے؟ کس کو برکت ملے گی؟ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جو کسی کے لیے خیر کی چابی بن جاوے، کسی عمل کے لیے، اس کے ذریعے سے بھلائی زندہ ہو رہی ہو، اس کے ذریعے سے نماز زندہ ہو رہی ہو، اس کے ذریعے سے زندگیاں لوگوں کی پلٹا کھا رہی ہو. توبہ لعبد، اللہ کے نبی کی دعا ہے. کس کو؟ گھر بیٹھے بیٹھے دعائیں نہیں ملتی ہیں، سستی اور غفلت اور کاہلی پر دعائیں نہیں ملتی ہیں. کہاں کے خیر کی چابی بن جاوے ہم، ہمارے ذریعے سے دنیا میں خیر وجود میں آ رہا ہو، نمازیں زندہ ہو رہی ہو، سروں پر مبارک مبارک ٹوپیاں آ رہی ہوں. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھلے سر نہیں نکلے، کہ اللہ کے نبی کبھی بغیر ٹوپی کے کھلے سر کے ساتھ اللہ کے نبی بازار میں نہیں نکلے. اب یہ سنت زندہ ہو رہی ہو. توبہ لعبد، اللہ کے نبی برکت کی دعا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی مبارک کہہ رہے ہیں. کس کو؟ جو خیر کی چابی بن جاوے اور شر کے تالے بن جاوے، کہ اس کے ذریعے سے بے دینی ختم ہو رہی ہو، اس کے ذریعے سے دنیا میں گناہ ختم ہو رہے ہو، ناجائز چیزیں بند ہو رہی ہو، اور خیر وجود میں آ رہا ہو. خیر وجود میں آئے ہیں، ہم صفے درست کر رہے ہیں، یہ خیر ہے. یہ کتابار جماعت صفے درست کرا رہی ہو، اہتمام کر رہی ہو، کہیں خالی جگہ نہ رہ جائے، بیچ میں شیطان آ جائے گا. ہم سب کو یہاں لگایا ہے تاکہ شیطان کے لیے ہم کو جگہ نہ چھوڑے. یہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان ساری چیزوں نے شیطان کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. یہ دروازے بند ہو گئے ہیں کہ ہم صفوں کو مکمل، یہ کتاب اور جماعت کی ذمہ داری ہے کہ صفوں کو مکمل کرا رہے ہیں، کہیں صفوں میں خالی جگہ نہ ہو. کہ صفوں میں صفیں جب صحیح ہوتی ہے دل مل جاتے ہیں، صفیں جب صحیح ہوتی ہیں تو دل مل جاتے ہیں. کہ اہتمام کے ساتھ ہم صفے سے کتاب اور جماعت فکرے ہو رہی ہوں، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ اپنی سنتیں پڑھ کر متفکر ہوں، اور سامان جو ہے وہ صحیح رکھوا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے. اسلام ایک نظم اور نسق سکھاتا ہے.
یہ نہیں ہے کہ سبوں کے اوپر سامان بڑا ہوا ہے, ہمارے بھائی نئے آئے ہوئے ہیں, وہ اپنی بے فکری کے اندر کسی چیز میں ہے, ہم نے سامان صحیح رکھوا دیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. صاف صفائی ذمہ داری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کے اندر ایک عورت آیا کرتی تھی, اور وہ مسجد نبی کو صاف کر جایا کرتی تھی جب کوئی نہیں ہوتا تھا. غیر معلوم ایک عورت تھی, اہتمام کرتی تھی وہ صاف صفائی. اس کا انتقال ہو گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا نہیں, کہا کیا بات ہے, پہلے وہ آتے تھے صفائی کرنے کے لیے, کہا یا نبی اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا, کہا آپ نے مجھ کو بتایا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور صلاۃ غائبانہ پڑھی, وہاں پر نماز پڑھی. کیا پتا یہ سب کیا عمل کہاں پہنچا دیتے ہیں. النظافہ کہ صفائی یہ تو ایمان کی نشانی ہے. اب یہاں کوئی کچرا پڑا ہوا ہے, کوئی کاغذ پڑے ہوئے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ کہا یہ پورا مجمع اس کا اہتمام کر رہا ہوں صفائی کا, کہ کوئی کچرا یہاں نہ ہو جائے. اہتمام ہے دین اسلام, نام ہے صفائی کا. کہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ نظافت من الایمان, صاف ستھرائی رکھنا یہ تو ایمان کا ایک بھاگ ہے, بھاگ ایک حصہ ہے. میں اس بھاگ کو ادا کر رہا ہوں صفائی کرتے ہوئے. ہم ہر ایک ذمہ دار ہے, یہ پورا مجمع آیا ہوا ہے, ہر ایک ذمہ دار ہے. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے کل اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا. یہ کتاب اور جماعت ہمارے ساتھی آئے ہوئے, یہ مجمع آیا ہوا, کہاں بہت سی جماعتیں بھی آئی ہوئی, ہر ایک ذمہ دار ہے. اس لیے ہمارے بڑے بھی یوں کہتے ہیں نا کہ جماعت میں امیر صاحب ایسے چل رہے ہیں, جماعت میں سب مامور ایسے چل رہے ہو کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ تو امیر صاحب یہ ذمہ دار ہے, اور ذمہ دار ایسے گھل مل کر چل رہے ہو کہ لوگوں کو دیکھنے والے نئے کو یوں لگے کہ یہ تو مامور ہے. ہمیں اس بات کا اہتمام کروایا گیا ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں. ہاں کہ یہاں مسجد, یہاں عبادت ہو رہی ہے, یہاں نمازیں ہو رہی ہیں, یہاں اللہ کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں, ہم اہتمام کر رہے ہو کہ سامان ہم نے صحیح رکھوا دیا. کوئی نئے ساتھی آئے ہوئے ہیں, سامان لے کر آئے ہوئے ہیں, 2 ساتھی کتنے بار جماعت کے ساتھی پہنچ جاوے, ماشاءاللہ دیکھو آپ کا حلقہ یہاں پہ, آپ کہاں سے آئے ہیں, وہ کہے کہ یہاں سے ہے, بھائی آپ کا حلقہ یہاں پر ہے, ان کو اس کے حلقے میں ہم ٹھہرا ہوئے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو زون کی پیدل جماعتیں چلی ہوئی ہیں, جن علاقوں کے اندر ان کی جماعت چلی ہے, اور وہ اس علاقے کے ان دیہاتوں کے نئے ساتھی آئے, ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا ہے. زون کی جماعت کی یہ ذمہ داری کہ ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا ہے, ان کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جائیں, ان کو کہیں ٹکٹ یہاں سے لینے کی ہے, ہو سکے اپنا اکرام کر لیا, کوئی ٹکٹ یہاں سے لینے کی ہے. اس طرح سے آپ ساری چیزوں کا اہتمام ہو رہا ہو. یہ ذمہ داری ہم کو ادا کرنی. ہاں کہ صفائی کا اہتمام ہے. ہاں سامان اپنے صحیح طریقے سے رکھوا دیا. اسی طرح سے ہاں کتاب اور جماعت کی ذمہ داری میں مکبر طے ہو چکے ہو گئے. ہاں مکبر طے ہو جائے گا, ابھی کر لیں گے انشاءاللہ اگر نہیں طے ہوئے ہو تو. خدا نخواستہ کوئی لائٹ چلی گئی, مائک کا آواز نہیں آ رہا, فوراً مکبر جو طے ہو وہ مکبر فوراً تکبیر دے دے. وہ چوکنا ہونا چاہیے. خدا نخواستہ نماز کے وقت میں کوئی مائک بند ہو گیا, ہاں پتہ نہیں چلا کسی کی نمازیں, ہاں نمازیں خراب ہو جائیں گی, فرائض چھوٹ جائیں گے. کوئی چوکنا رہنا یہ سعادت کی کنجی ہے. لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹے چوکنا رہنا یہ سعادت کی کنجی ہے. ہاں کہ ہم چوکنا رہے اپنے دین کے بارے میں, کہیں جھول نہ پڑ جائے, کہیں بھول نہ ہو جائے, ایک دوسرے کی رہبری کچھ ہو گئی ہو تو, مگر احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, ہاں سامنے والے ساتھی کا خیال رکھ کر کے ہمیں رہبری بھی کرنا ہے, مگر سامنے والے کی عزت کا بھی احترام کرنا ہے. کسی سے کوئی بھول ہو رہی, کوئی چوک ہو رہی ہے, کوئی چپل کو ایسی طرح سے رکھ دیتا ہے, آ کر سیدھے رکھ دی ہے صف کے اوپر, تو اس کو سکھانا بھی ہے, رہبری بھی کرنا ہے. مومن کا آئینہ ہے, مگر آئینہ جب بھول دکھاتا ہے نا کسی تیسرے کو پتا نہیں چلتا, ویسے رہبری کرنی ہے. ہاں کہ یہ آئینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چوک ہو گئی, عصر کی نماز میں 3 رکعت پڑھ دی, 3 رکعت پر سلام ہو گئی. صحابہ خاموش ہے, کیا کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, اب قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, کیا نبی اللہ کیا عصر کی نماز کی رکعت اب سے کم ہو گئی, اب تک 4 پڑھتے تھے,
کیا ادب اور احترام کا خیال ہے. اقصرت الصلاۃ کہ نماز کو آپ نے کم کر دی, یعنی 4 رکعت کے بجائے 3 ہو گئی, یا کچھ بھول اور سہو ہوا ہے. اللہ اکبر, پروان جائیں صحابہ پر. یہ نبی کے ہاتھوں سے منجے ہوئے تھے. کسی کی بھول پر رہبری کرتے ہوئے اس کے دجاگرے نہ اڑ رہے ہو. مومن تو مومن کا آئینہ ہے. آنے والا نیا مجمع کوئی بھول کرے تو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ہے اور اس نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا. صحابہ اس کو کچھ بولنے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں چھوڑ دو, اپنی اجازت سے پیشاب کرنے دیا. کہاں؟ مسجد نبی میں. پھر اللہ کے نبی نے پانی منگوایا اور پانی بہا دیا, اور پھر اللہ کے نبی اس سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر پاکی رکھی جاتی ہے, یہاں پر عبادت ہوتی ہے. اور جب وہ جانے لگے تو اللہ کے نبی نے ان کو اٹھنی ہدیے بھی دی. لو کہ اٹھنی ہدیے بھی دی. اب وہ اپنے قبیلے کے اندر گئے کہ میں وہاں گیا اور میں نے اتنی بڑی بھول کی, نہ انہوں نے مجھ کو ڈانٹا, نہ انہوں نے مجھ کو کچھ کہا, بلکہ انہوں نے مجھ کو ہدیہ دیا. شام ہوتے ہوتے 400 آدمیوں کو لے کر آئے اور نبی کی غلامی میں داخل ہو گئے. کہ ایمان تو اخلاقیات کا نام ہے. کہ ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا مل ایمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ کہا الاخلاق, ایمان نام ہے اخلاق کا. کہ جنت میں اعلیٰ مقام پر اللہ کے نبی نے فرمایا جنت دلوانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں جن کے اخلاق اچھے ہو جائے. ہم اکرام کرنا سیکھیں, آنے والوں کا ہمیں استقبال کرنا ہے. یہ کتاب اور جماعت ہے, نئے ساتھی آئے ہیں, ہمارے ساتھی آئے ہیں, بستر لے کر آئے ہیں, ہم ان کا اکرام کریں, استقبال کریں, ان کو مرحبا کہیں. حضرت مولانا سلیمان صاحب جانی رحمت اللہ علیہ مرکز کے اندر فرمایا کرتے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ایک حدیث سنایا کرتے تھے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تمہارے پاس دور دراز سے آئیں گے, تم کیا کرو, تم ان کو سلام کرو, ان کو مصافحہ کہو اور ان کو مرحبا کہو اور ان کو دین سکھاؤ یا ان سے دین سیکھو. 4 باتوں کی وصیت اللہ کے نبی نے ہم کو کی ہے. یہ کتاب اور جماعت ہے, ان کو کتاب ہے. نیا مجمع جس کو آنا ہو آئے, جس کو جانا ہو چلا جائے, یہ نہیں ہے ہمارے اجتماع میں کہ اس کے لیے مجمع کو پہلے بلایا گیا کہ آنے والا نیا آ رہا ہے, ہم ان کو سلام کریں. ہاں, انہوں نے بیگ رکھ دیا, ہم مصافحہ کریں. بیگ ساتھ میں تو ہے اور اس کو مصافحہ نہ کرنے جائیں. کہ ان کو سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, سوچے میں صبح سے آیا, میں نے کتنے کو سلام کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں 25 مرتبہ سلام کرے یا سلام کرنے والے کا جواب دے ہوئے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سوچو ہم نے کتنے سلام کیے. ہم سلام کو رواج دے ہوئے, افسوس سلام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ مدینہ میں آئے, ہاں آپ نے کیا فرمایا؟ افسوس سلام. اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچے کو پہلے سلام کرتے تھے, اللہ کے نبی سلام کرتے تھے. صحابہ کہتے ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نبی کو پہلے سلام کریں, مگر ہمارے سلام کرنے سے پہلے نبی جی ہم کو سلام کر دیتے. سلام میں پہل کرنا. آدمی دین کے بارے میں حریص ہو, حریص. ہاں, نیا مجمع آیا ہے, ہر کتاب اور جماعت حریص ہو یہ ہمارے حصے میں آ جائے, میں ان کا استقبال کر لوں, میں ان کو مرحبا کہہ دوں, میں ان کو سلام مصافحہ کروں. نیا مجمع آیا ہے, قرآن کے حلقے لگے ہوئے ہیں, ہر آدمی حریص ہونا چاہیے کہ ہمارے حلقے کے اندر, ہمارے کتاب جماعت کے اندر بیٹھنے والے ہر ایک کی میں سورہ فاتحہ اور ان کی 4 صورتیں صحیح کروا دوں, ان کی نماز کیسے صحیح ہو جائے. حریص ہونا چاہیے, حریص. صحابہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے کے لیے حریص ہوتے تھے. حضرت عمر زندگی بھر ہاں یہ چاہتے تھے کہ میں اوپر سے کیسے آگے ہو جاؤں. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اپنی زندگی کی 2 نیکی مجھ کو دے دو, میں پورے خاندان کی ساری نیکی آپ کو دے دوں. کون کہہ رہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کہ ہماری جماعت آگے بڑھ جائے, میں اس اجتماع میں سبقت لے جاؤں, میں کچھ کر لوں, میرے ہاتھوں کے ذریعے سے کئیوں کو ہدایت اور رہبری مل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہا آپ نے کہ آپ کی 2 نیکی مجھے دے دو, میں اپنے پوری زندگی کی نیکیاں, اپنے خاندان کی نیکیاں آپ کو دے دوں. کہا کون سی نیکی؟ کہا کہ ایک تو ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہجرت کے موقع پر.
کہ ہجرت کا موقع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. کبھی چلتے چلتے آگے ہو جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی دائیں چلتے, کبھی بائیں چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر کیا بات ہے کہ تم چلتے چلتے آگے ہو جاتے ہو, پیچھے دائیں بائیں, یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, پروان جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے چلتے چلتے کوئی خوف اور ڈر لگتا ہے کہ کوئی آگے سے آ کر کچھ حملہ کر دے گا, کچھ آپ کو تکلیف پہنچا دے گا, تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ وہ جو بھی وار ہو میرے اوپر آئے. کبھی مجھے خوف ہوتا ہے کوئی پیچھے سے آ جائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں, کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کوئی دائیں سے آئے گا, میں چاروں سمت آپ کے گھومتا ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے نبی کے دین کو چاروں طرف سے تکلیفیں آ رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ میں سوچوں میں کتنا اس کے لیے آگے پیچھے ہو رہا ہوں, میں کتنا اپنا کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں, ہماری راحت آرام کو میں نے کتنا چھوڑا. تو ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت. ایک موقع ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق نے یوں کہا یا نبی اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نشانات قدم آپ کے دیکھ کر کوئی پیچھے پیچھے آئے گا, ہاں اس لیے آپ کو میں اپنے اوپر سوار کر لوں. اپنے کندھے پر اللہ کے نبی کے سوار کر لیا. اور کفار مکہ جو تھے وہ پیچھے نقشے قدموں کو دیکھتے دیکھتے آئے بھی, اور کہا کہ یہاں تک 2 آدمیوں کے نشانات ہیں, یہاں سے اب 1 آدمی کے نشانات ختم ہو چکے ہیں قدموں کے. اور کفار بھی ایسے تھے اس زمانے کے, وہ صلاحیت والے تھے. وہ صلاحیتیں تھی کہ مینگنی کو دیکھ کر کے, ہاں اونٹ کی لید کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے, صرف لید کو دیکھ کر کے کہ یہ جو گزرا ہوا اونٹ ہے وہ ملک شام کا ہے کہ عرب مکہ کا ہے یا کہاں کا ہے, لید کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے. وہ صلاحیت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے ہیں. صلاحیت والے یہاں آئے ہیں, نبی کی غلامی میں آئے ہیں, آپ کی صلاحیتوں کو ہاں 4 چاند لگ جائیں گے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت ہجرت کے موقع پر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی حفاظت آپ کی وفات پر جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا. کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی زندگی پر. تبوک کے موقع پر حضرت عمر آ گئے, آج تو موقع ہے, اللہ کے نبی نے مال مانگا ہے, ابو بکر سے زیادہ مال تو میرے پاس ہے, آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. اور کیا کہا کہ اپنا آدھا مال لے کر آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر کا مال تھوڑا ہے, عمر کا مال تو زیادہ تھا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہیں, کتنا چھوڑا ہے گھر پہ. سال میں ہم کتنا چھوڑتے چلا دے کر, سال میں ہم کتنا چھوڑتے 4 مہینہ دے کر, زیادہ کہاں ہے ہمارا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترتیب 100%, 100% جان مال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ترتیب آدھا, حضرت عثمان غنی کا ہاں 1/3. 3 ترتیب صحابہ میں مل رہی ہے. کہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا فکر ہے کہ میں لگ جاؤں, میں کھپ جاؤں. یہ ہماری فکر ہو, میں کیسے آنے والے کا استقبال کر لوں, میں کیسے آنے والے کو سلام کروں, ان کو مصافحہ کروں, ان کو مرحبا کہوں. آنے والے نئے ساتھی کا اکرام. استقبال اتنی بڑی چیز ہے نا کہ استقبال کرنے سے سامنے والوں کے آدھا تھکن تو یوں ہی دور ہو جاتا ہے. استقبال ہمیں سکھایا گیا عاجزی سے, تواضع سے, ہاں نرمی کے ساتھ. اپنے بھائی کا مجھے استقبال کرنا ہے, آنے والے نئے مجمع کا مجھے استقبال کرنا ہے, ان کو مرحبا کہنا ہے, ان کو سلام کرنا ہے مجھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کہی, ان کو دین سکھاؤ یا ان سے دین سیکھو. ہمارا ایک جماعت میں چلنا ہوا, یمن کے ساتھی تھے. ہمارا جب چیلا پورا ہوا تو میں نے ان کو پوچھا کہ تم نے کیسا پایا ہمارے ہندوستان والوں کو. تو وہ یمنی ساتھی کہنے لگے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نئے صحابہ اسلام لاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر بھیج دیتے تھے, ہفتے تک وہاں رہتے تھے, پھر ہفتے کی تشکیل ہوتی تھی, پھر ہفتے کے بعد واپس آتے تھے. آتے نا ہمارے مرکز میں جمعرات کے دن جماعت آئی, اللہ کے نبی اس کو دیکھتے تھے, ہاں, اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہاں کیا ہوا, کہاں سمجھنے لگے تھوڑی بات. پھر اللہ کے نبی دوسری تشکیل کے لیے پھر 8 دن کے لیے بھیجتے تھے, اور پھر 8 دن کے بعد 15 دن کے بعد آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کیسا, کہا کہ تو دین پورا سمجھ گئے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذمہ داری دے کر اپنے گھر بھیجتے تھے کہ دیکھو اپنے علاقے میں جا کر کام کرنا ہے, واپسی ہوتی تھی. آج یہ ہے
تو میں نے उस अरब साथी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब नए सहाबा आते थे अल्लाह के नबी अपने पुराने सहाबा के यहाँ भेजते थे, फिर अल्लाह के नबी उनको पूछते थे कि मेरे सहाबा को कैसा पाया। तो कहा और नए सहाबा जो कहते कि आपके साथी ने हमको खिलाया पिलाया और दीन सिखाया। वो अरब में कहने लगा आप लोगों ने हिंदुस्तान वालों ने हमको खिलाया पिलाया और दीन सिखाया। आने वाली जमातों के साथ हमारा ये होना चाहिए रवैया। हम पुराने हैं, हमारे 4-4 महीने लगे हैं, हमारा चीला लगा हुआ है, हम अपनी मसीबा जमात में काम करने वाले ये तबका आया हुआ है कि दावर जमात हमारी जिम्मेदारी है आने वाले को खिलाना पिलाना और दीन सिखाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो पहली बात यही कही अफसुस सलाम, सलाम को खूब करो। ये हमारे पूरे इज्तिमा में सलाम सलाम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो अल्लाह की तरफ से एक सलाम आते हैं, और जब इसकी वफात का वक्त होता है तो फिर आसमान से एक सलाम आते हैं अल्लाह के। उस सलाम को सुनकर इसकी रूह फड़क उठती है, इसकी रूह निकलने के लिए फड़कती है। इसलिए कहते हैं हमें 2 सलाम के दरमियान में सलामती वाली जिंदगी गुजार कर हम सबको दारुस्सलाम जाना है। ये है हमारी जिंदगियां, आपस में सलाम हम खूब रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसानी के साथ जन्नत में जाने वाले अमल अल्लाह के नबी ने बताया। बोले क्या है? बोले अफसुस सलाम, सलाम को खूब करे, वातिमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए। ये दावत की मुबारक मेहनत की बरकतों से लोग खाना खिला रहे हैं। कहा बातें जमाते गई तो उन्होंने कहा फला इलाके में गए, उन इलाके वालों ने हमको तो ताम का सेट खोलने नहीं दिया। लेकिन हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बेहतरीन जमात कौन सी है? जो खुद पकाए हैं, खुद का खाना खाए हैं, और बेहतरीन बस्ती वाले वो हैं जो जमात को पकाने न दे रहे हैं, उनको ताम का सेट इनको खोलने नहीं दे रहे हैं। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफसुस सलाम वातिमुत ताआम, सलाम को खूब करें, सलाम को खूब अफसुस सलाम और वातिमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाएं। इसलिए मदीना में होटल नहीं थी, कि मदीना में होटल नहीं थी। वो जो आते हैं ना उधर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला वाला कि वो इस्लाम की तहकीक करने के लिए आया था, अली ने देखा कोई मेहमान है, देखा शाम को देखा हरम में तो अपने घर ले गए। ये क्या है? एक जिंदगी है। ये खाना बेचना इसको तो ऐब गिना जाता था, ऐब कि मुसाफिरों से हम कमाएं, इसको ऐब गिना जाता है। कहा कि जब जिंदगियों से नबी वाली जिंदगी रुखसत हुई तो मुसाफिरों से कमाना इसको हुनर गिना जा रहा है। हाँ, कि वो हिल स्टेशन अच्छा है, बोले वहीं पर जाकर होटल खोले, वहां से हम कमाएंगे। हाँ, कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है हमारा बड़ौदा में, कहा यहां पर होटल लगाएंगे हम, हाँ इस जगह होटल लगाएंगे। और वहां पर कहा कि वहां पर तो ये था कि मदीना में मुसाफिरों से कमाना इसको ऐब समझा जाता था। ये नबी वाली तालीम है। इसलिए कहते हैं नबी वाले दीन पर जब हम कमा हक़ आएंगे तो 700 साल पहले की जो खैर है वो वापस आएगी। 700 साल पहले की जो खैर है वापस आएगी। ये वो मेहनत अल्लाह ने हमको दी है, इसके लिए हम यहां पर जमा हुए हैं। ये कोई आना जाना नहीं है, खैर आएगी दुनिया में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू सुफियान जो दीन लेकर मैं आया हूं उसको तुम अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगियां खुशगवार हो जाएगी। हाँ, तुम्हें पाक जिंदगी अल्लाह देगा, उलझनों वाली जिंदगियां नहीं देगा। ये मेहनत इस चीज की मेहनत है, आज दुनिया तरस रही है अच्छी जिंदगी के लिए। सक्सेसफुल लाइफ हर एक को चाहिए, कामयाब जिंदगी वो यहां है, यहां वो नबी वाली मेहनत के अंदर है। कि कैसी जिंदगी के मेहमानों से कमाने को ऐब समझा जा रहा है। आने वाली जमातों से कोई कमाता है? का लोग खिला रहे हैं। अल्लाह की निस्बत पर लोगों को खाना खिलाना। लॉकडाउन में लोगों ने देखा मुसलमानों ने कैसा खाना खिलाया, कमाया नहीं है। हम कमाने वाले नबी की उम्मत नहीं है, हम तो खिलाने वाले नबी की उम्मत है। हमारे नबी खिलाने वाले थे, नबियों के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम खिलाने वाले थे। वो कभी मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे। ये खिलाने वाली उम्मत है, इसकी नबी ने तालीम दी है। अफसुस सलाम वातिमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाया। नए साथी आए हैं, हाँ हमने उसका इकराम किया, हमने अपनी तरफ से उनको खाना खिला दिया। चलो हम झूमने खाने जा रहे हैं, आपकी टिकट हमने ले ली, इकराम किया। ये खिलाने वाले नबी की उम्मत है। अफसुस सलाम वातिमुत ताआम वसीलुल अरहाम, जो रिश्ता तोड़े उनसे रिश्ता जोड़ो इनसे।
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام. جب دنیا مست سوئی ہوئی ہو 4, 4:30, 5 بجے اٹھ کر کے, جب دنیا مست سوئی ہوئی ہے تب اٹھ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے, آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ جنت کا بڑا شارٹ راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینی باتیں, ایک ماحول, دینی ماحول یہاں بنانا ہے. ایک دوسرے ساتھی کا اکرام ہو رہا ہو, آنے والے نئے مجمع کا اکرام ہو رہا ہے, ان کا احترام ہو رہا ہے, ان کو دین کے لیے مجلسوں کے وقت یہ مجمع خطہ وار جماعت جب مجلس ہماری ہو اس سے پہلے مجمع کو جوڑ دے, ہمیں یہاں مائک سے جوڑنا نہ پڑے. آواز شور نہیں کریں گے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے کہاں کے اشارے سے چلو, ہاں کوئی کھڑا ہونے سے پہلے اس کو بٹھا دے ہوئے, کھڑا ہو جاتا ہے آدمی بھی تو گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے. کھڑا ہونے سے پہلے مجمع بیٹھا ہوا ہے, یہ خطہ وار جماعت متوکل ہو کر کے ساتھیوں کو جما رہے ہو, آ جاؤ. سنت پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, ہاں کسی کی نماز میں خلل نہ ہو اور مجمع کو جوڑنا, اس مجمع کو ہر ایک جوڑ اپنے آپ کو جوڑ لے اور جوڑتا ہوا جڑ جائے کہ مجمع کو جوڑ رہا ہے. مجمع ہماری ذمہ داری ہے, ذمہ داری. اور یاد رکھنا المعونہ علی قدر المعونہ, المعونہ اللہ کی مدد جتنی ذمہ داری لیں گے اتنی آئے گی. کہ میں ایک ذمہ داری لے رہا ہوں بھائی, ذرا دھیان دے بھائی, آپ دوپہر کا وقت ہے کہیں نیند نہ آ جائے. اس کو سکینہ مت کہنا, بہت سی مرتبہ شادی کہتے ہیں بہت سکینہ آ رہی تھی, یہ غفلت ہے, غفلت. ہاں یہ سکینہ نہیں ہے. ہاں کہ ایسے وقت میں کوئی سوتا, گاڑی پوری رات چلاتا ہے ڈرائیور, 4 بجے اس کو میٹنگ نہیں آتی ہے تو کیا کرتا ہے, سو جاتا ہے. کہ سو جاتا ہے. کہا کہ نہیں, ہمیں تو سوئے ہوئے کو جگانے والا یہ مجمع ہے. یہ مجمع اس کے لیے بلایا گیا ہے کہ سوئے ہوئے کو ہم جگا دے ہوئے. الناس نیام اذا ماتوا استيقظوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان آج سویا ہوا ہے, جس دن موت آئے گی جاگ جائے گا. یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. ہاں کہ کہا کہ اکرام کے ساتھ, احترام کے ساتھ. ہاں ہم نے مجمع کو جوڑا ہوا ہے, ہم خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جب بات چیت ہونے کا موقع آیا ہم نے مجمع کو جوڑ لیا. ہمیں پتا ہونا چاہیے آج اجتماع کی پہلا دن ہے. اجتماع کی آج پہلی مجلس ہماری اثر سے شروع ہو جائے گی, اثر بعد مغرب بعد کی مجلس سے ہمیں سارا اہتمام ہونا چاہیے. دوسرے دن شام کو اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوتا ہے جو زون کا پنڈال ہے, تو اسٹوڈنٹ کو پہلے سے یہ مجمع متفکر کر دیا ہو. اسٹوڈنٹ نظر آ رہا ہے, اثر سے پہلے ان کو کہہ دیا ہو بھائی زون جو کارگزاری کا ہے وہیں آپ کی نماز ہونے والی ہے, وہاں پہنچ جاؤ. ہاں صبح 10 بجے, صبح 11 بجے سے علماء کی مجلس ہو تو ہم کو کوئی علماء دکھ رہے ہیں, اکرام کے ساتھ ان کے کان تک اگر بات میں پہنچی ہو حضرت آپ کی مجلس وہاں ہے. کوئی خواص نظر آیا ہے, ہم فکر میں ہونا چاہیے یہ مجمع کردار مجمع کے خلاف خواص کی مجلس الگ ان کو وہاں پہنچایا گیا ہو, بہت بڑا کام ہو جائے گا. ہاں کون سی بات کس کے دل کے پلٹنے کا ذریعہ بن جاوے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق یوں کہا جاتا تھا کہ کوئی یوں کہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو گیا تو مان لینا, مگر خطاب کا بیٹا مسلمان ہوا تو مت ماننا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ایسے جری, لیکن وہ محنت ہے, وہ ماحول ہوتا ہے کہ ایک بہن اور ایک عورت اس خطاب کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی, کہ جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر 1/3 دنیا تک اسلام پہنچ چکا تھا. تو وہ سارا ثواب ان کی بہن کے نام عمل میں چلا گیا. ہم نے کسی کو جوڑ دیا, کوئی خواص کے مجمع والا وہاں پہنچا دیا, علماء اپنی جگہ پر پہنچ گئے, اسٹوڈنٹ اثر کے موقع پر اس کی جگہ پر پہنچ گئے, اس کی زندگی میں کوئی بات لگ گئی, اس کے ذریعے سے اللہ کتنا بڑا کام لے لے گا, اور ہم تو اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے. سالوں کے بعد, برسوں کے بعد اگر کوئی دین زندہ ہوا تو ہمارے نام اعمال کے اندر ہماری قبروں میں آئے گا. اس لیے کہتے ہیں لوگ سوچتے ہیں نا بیٹی آور کر لے ہوئے, بیٹی آور سوچتے ہیں کہ نہیں, ہاں بس اسٹیشن کے پاس ایک دکان ہے وہاں لے لو, وہ کرائے پر دے دو, بیٹی آوک ہو جاوے. ارے میرے بھائی یہ لیٹی آوک ہے کہ قبر میں لیٹا ہوا ہوگا, اور آوک کہ ان کے نام عمل میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک بات بھی آتی ہے آپ کو دوسروں تک پہنچاؤ. رب مبلغ او عام سامع, کہ تم کو وہ حدیث یاد ہے, تم نے دوسروں تک پہنچا دی, جن کو پہنچائی اس کو تو زیادہ یاد رہے گی, وہ زیادہ پھیلانے والا ہوگا, زیادہ لوگوں کو پہنچانے والا ہوگا. آپ کو یاد رہے نہ رہے, اس لیے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ ہماری
فکر کی چیز ہوتی ہے. یہ اس مجمع کو لینا ہے, آنے والے مجمع کو پلانا ہے ہم کو. اگر یہ مجمع متفکر رہا اور یہ مجمع محنت سے رہا اور یہ مجمع ایک حرکت میں رہا تو آنے والا مجمع کچھ غفلت سے بھی آیا ہوا ہے وہ متفکر ہو جائے گا. اسے ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں کہ ایک خطہ وار جماعت ہے نا, یہ جلتے ہوئے کوئلے ہیں, جو کوئلے جل رہے ہوتے ہیں, اور بعد میں آنے والا مجمع وہ ٹھنڈے کوئلے کی طرح ہوتا ہے. کہ جو کوئلے جل رہے ہیں ان کے ساتھ ٹھنڈے کوئلے رکھے گئے اور پھر تھوڑی ہوا دی جاتی ہے تو وہ بھی جلنے لگتے ہیں. یہ مجمع ہوئے ہیں. یہ کتاور مجمع کی مثال ہمارے بڑے بتلال ہے. مثال دینا سنت ہے, اللہ کے نبی کی بھی اور اللہ کی بھی. داخلہ دلی کے آپ نے کہیے نا, مگر سنت کی نیت نہیں کرتے تو وہ اجر نہیں ملتا. اس لیے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو جتنا بدنیتی نے نہیں مارا اتنا بے نیتی نے مارا ہے. کہ بری نیت نہیں کی, اچھی نیت بھی کوئی نہیں کی. ہمارے ساتھی کو سونے کے لیے ہم نے تھوڑی جگہ دے دی تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, کہاں کہ اس میں نیت کی کہ ہم نے بھائی کا اکرام کیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو اور آپ تھوڑا سا سے رکھ دیں. ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ پوری مسجد خالی ہے, آپ کیوں اپنی جگہ سے ہٹے ہیں؟ کہا مسلمان کے اکرام کے اندر جگہ دینا یہ اللہ کے یہاں سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے. اس پر مغفرت یعنی کیا؟ مغفرت یعنی مغفرت کتنی بڑی چیز ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی تھی, آپ حضرت مصطح پر خرچ کرتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس پر خرچ نہیں کروں گا, قسم کھا لی تھی. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ابدری صاحب تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی قربانی کا خیال کیا گیا اللہ کے یہاں. بھولیں چوکیں ہو جاتی ہیں مگر ان کی قربانی ہے, یہ بدری صحابی ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ کیا ابو بکر تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری مغفرت کر دے تو تم مصطح کو معاف کرو. تو ابو بکر صدیق کہنے لگے ہاں اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. مصطح کو معاف کیا اور جتنا خرچ کرتے تھے نا ماہانہ اس سے زیادہ کرنے لگے. مغفرت اتنی بڑی چیز ہے کہ مغفرت کس پر مل رہی ہے کہ اپنے بھائی کو اکرام, سونے کے لیے جگہ ہے ہم نے اکرام کر دیا, ہمارے ساتھی کو جگہ نہیں مل رہی ہے, ہمارے پھیلے ہوئے بستر ہے تھوڑا سا سکڑ لیا ہوا ہے. ایک تو رات کی تو باتیں ہیں, دنیا تو سکھم دکھم گزر جائیں گی, سکھم دکھم گزر جائیں گی. اس کو مسئلہ نہیں بنانا ہے. دنیا کو لوگوں نے مسئلہ بنا لیے ہیں. کہاں اصل مسئلے تو قبر سے شروع ہونے والے ہیں. اصل نعمتوں کی بارش قبر سے شروع ہوگی. بوندا بونجی کے دور پر دنیا میں کچھ دے گا, اصل نعمتوں کی بارش اللہ جنت میں کرنے والا ہے. یہاں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گئے. جو چوکیداری کرنے والے ہیں رات کو جاگیں گے, لوگوں کے سامان کی نگرانی کریں گے, خدمت کریں گے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آنکھیں اللہ کے لیے جاگی ہو, اللہ کے دین کے لیے جاگی ہو, ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے. کہ اللہ کے لیے اکرام. ایک جماعت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری لی. کارگزاری لینا سنت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا نبی اللہ ہماری جماعت میں بلا صحابی تھے نا وہ تو سیدھے پہنچ کر کے رکعت باندھ لیتے تھے, نماز اور قرآن میں لگ جاتے تھے. ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں ساتھی ہماری جماعت میں تھا, جب جیسے ہم جہاں پہنچتے تھے تو فوراً وہ تو نماز پڑھ لیتے تھے, وہ تو قرآن پڑھنے میں لگ جاتے تھے, عبادت میں لگ جاتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑوں کو کون باندھتا تھا, سامان کو کون رکھتا تھا, خدمت کون کرتا تھا؟ وہ صحابی کے لیے لگے نا تو ہم کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تو ان سے آگے بڑھ گئے. کیا کہہ رہے اللہ کے نبی کہ آپ تو ان سے آگے بڑھ گئے. کیا خدمت ہے ہمارے یہاں پر. دنیا میں لوگوں سے کام لینے کے مسئلے چل رہے ہیں, لوگوں سے کام لے لو. سیلف سروس آ گئی, سیلف سروس. ہمارے یہاں سیلف سروس نہیں ہے. ہمارے یہاں جاتے ابو دینے پانی پیو نہیں ہے. ہمارے یہاں تو نبی نے خدمت سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے. اعمال دعوت میں 4 اعمال بتلائے. اعمال نبوت, اعمال ہدایت ہے, دعوت, تعلیم, عبادت اور بولو نا بھائی, 2 بیر کا وقت ہے, خدمت. یہ اعمال 4 اعمال, اعمال نبوت جو لوگوں کی زندگیوں کو پلٹا گرا دیتے ہیں. لا اسألکم علیہ اجرا, لا اسألکم علیہ مالا, تم سے کوئی سوال نہیں ہے, ہم خدمت اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان صحابہ ہیں, اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, نبی کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.
फजाइल सुन रखे, फजाइल खिदमत के क्या फजाइल है। मदीना में माजूरीन की फहरिस्त लगाई हुई थी, फहरिस्त थी मस्जिद नबी के अंदर कि कौन कौन माजूरीन है, अंधे हैं, माजूरीन है, उनकी खिदमत करने के लिए साहब आ जाते थे। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक माजूर, एक बुढ़िया औरत का देखा कि जो आंखों से अंधी है, उसकी खिदमत करने के लिए पहुंचे कि चलो आदमी इनके घर में खिदमत करने के लिए जाओ। गए सुबह तो देखा कि कोई आदमी पहले ही खिदमत करके चला गया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरे दिन फजर के नमाज होते ही फौरन पहुंच गए कि चलो मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, कोई इसकी खिदमत कर लेंगे, मैं रह जाऊंगा। तो देखा कि कोई आदमी पहले ही खिदमत करके चला गया। तीसरे दिन और तहज्जुद के वक्त के अंदर पहुंचे खिदमत करने के लिए, तो देखा कि एक आदमी अंदर से निकल रहा है। करीब जाकर देखा तो कौन थे? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बुढ़िया के घर से खिदमत करके। हाँ, अब देखें कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि दोस्त एक दिन मुझे भी तो दे दे, मैं खिदमत कर लूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कल आप खिदमत कर लेना। वो आंखों से अंधी थी, बुढ़िया थी, माजूर थी। हाँ, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना बड़ा आदमी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर इब्न खत्ताब, नबूवत की सलाहियत थी इनके अंदर। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी है। और क्या कहा जा रहा है? 4 महीने चिल्ले लगाए हुए, साल लगाए हुए नहीं है, जिंदगियां लगाए हुए हैं। और वो खिदमत में जा रहे हैं कि खिदमत से पता था कि खिदमत से कौन मिलता है? जिम्मेदार मिलेंगे। खिदमत से कौन मिलेगा? कि खिदमत से खुदा मिलता है। ये किताब और जमात को खिदमत के लिए बुलाया, पूरा इज्तिमा आपके हाथों पर रखा गया है कि आने वाले मजमे की खिदमत कर रही है, इकराम कर रहे हैं, इनको दीन सिखा रहे हैं। दीन सिखाना खिदमत है, इनकी जानी जरूरतों को पूरा करना ये खिदमत है। अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को खिदमत पर उड़ाया है कि इनकी खिदमतें थी। कि दूसरे दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, उनके घर पर जाकर खाना पकाया, खाना पकाकर उनको खाना निकाल कर दिया और उसको लुकमा बना कर दिया और बूढ़ी अम्मा से लुकमा दे रहे हैं, खाना खा लो। उसकी आह निकल गई कि रोजाना जो खिदमत करने वाला होता है वो कोई और होता है और आज कोई और आया है। वो सहाबा थोड़ा नाम बतलाते हैं अपना कि मैं कौन था, खिदमत करके चले जावे। आज तो मस्जिद में एक पंखा दिया है तो तीनों पाखड़े पर पूरे खानदान का नाम लिखवा देते हैं। ये नहीं है हमारे यहाँ। कहा क्या किया हो तो जिसके लिए किया उसको पता है। किताब और जमात में कौन कितना करेगा वो तो अल्लाह को पता है। कौन कितना ले जाएगा इज्तिमा के बाद वो तो अल्लाह के नाम अमल में लिख लिया जाएगा। कि रात की तनाई में हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मरकज के अंदर जब इस्तिंजा करने के लिए लोग जाया करते थे, उस वक्त में पूरा इंतजाम नहीं था, फिर रात को पानी को उठा करके बाल्टी को ले जा करके बाहर फेंकने के लिए जाते थे निजामुद्दीन में। और फिर आकर गुस्ल करते थे और फिर गुस्ल करके तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के बंदों की रातों में खिदमत करते थे। हमने इनकी सिर्फ इफ्तारी देखी, हमने सहरी नहीं देखी इनकी। खिदमत कर रहे हैं तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी रोजाना आने वाला कोई और होता है, आज कोई और आया है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे आपको कैसे पता चला? आप तो आंखों से माजूर हैं और वो तो इतना बड़ा आदमी कि उसका नाम कुछ पता ना चले वैसा आदमी, आपको कैसे पता चला? कहा कि रोजाना जो आता है वो खाना पकाकर सिर्फ मुझे खाना नहीं देता, मेरे तो मुंह में दांत तक नहीं है, वो उस लुकमे को चबाता है, चबाने के बाद मुझको देता है। आज तूने मुझे सीधा दिया है। कहा रोजाना आने वाला कोई और होता है, आज कोई और है। उमर कहने लगे अबू बकर मैं तुझसे आगे नहीं बढ़ सकता। जिंदगी भर हरीफाई रही कि वो चीला जा रहा है मैं 4 महीने दूं, वो इतना दे रहा है मैं इतना दूं, वो इतना माल लगा मैं इतना लगाऊं, वो इतनी खिदमत कर रहा है मैं इतना खिदमत करूं। ये चाहा जा रहा है दावत की तबलीग की मेहनत से, ये चाहा जा रहा है हमारे मजमे में ये होना चाहिए। हर खिताबार जमात एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर कि हमारी जमात ज्यादा कमा जाए, हम ज्यादा कर ले, हम इस मजमे से ज्यादा ले जावे। सब बराबर नहीं ले जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज पढ़ने के बाद नमाजी में नमाज पढ़ने वाले को किसी को 8वां हिस्सा नमाज का, किसी को 10वां हिस्सा, किसी को 1 हिस्सा और किसी के मुंह पर वो नमाज लपेट कर मार दी जाती है। अहसन व अमला, हमसे मुतालबा इस चीज का अच्छा करना, अच्छा सरपड़ा नहीं कि पूरी जिम्मेदारी है माथे पड़ा है तो पूरा करने का क्या करें। ये नहीं है हमारे यहाँ, माथे पड़ा पूरा नहीं करना है, दिल से करना है। और अल्लाह को पता है हम कितना दिल से कर रहे हैं, कितनी फिक्रों से कर रहे हैं। इसलिए इस मजमे से मुखातब है, इस मजमे से फिक्र है कि ये मजमा अपने दिल पर ले ले, मुझे आज इज्तिमा में कमाई करनी, कमाई इस इज्तिमा से मैं कमा के जाऊं,
इस मजमे को कमाऊं, आने वाले मजमे को कमाऊं, लोगों की जिंदगियों की हिदायत का मैं जरिया बन जाऊं, लोगों की आखिरत की कल मेरे नामे अमाल के अंदर बड़ी से बड़ी लोगों की आखिरत और लोगों की जिंदगियों आ रही हो कि इसके लिए अल्लाह ने हमको भेजा के यहाँ जमा किया है। इसलिए इन फिक्रों को पूरा मजमा लेगा इंशाअल्लाह। इन फिक्रों के साथ गुजारेंगे भाई 2 दिन हम इस तरह से गुजारेंगे कि इन फिक्रों के साथ इज्तिमा दुआ हुई, खत्म हुई। ये मजमा जल्दी से नहीं जा रहा है, ये मजमा दूसरों का इकराम कर रहा है, इनको निकलना है, इनको रास्ता दे रहा है, इनको रास्ता दिखा रहा है, भाई यहाँ से निकला जावे। हम जल्दी नहीं जाने वाले हैं, हम तो पहले आएंगे और आखिर में जाएंगे। हाँ, हमारी तो जिम्मेदारियां हैं। जिसके घर में शादी होती है वो बाई बाई कहके नहीं चला जाता है। हाँ, वो तो पहले भी जिम्मेदार, आखिर में भी जिम्मेदार, और कोई साथ देवे तो उसका एहसान, वरना मुझको तो करना ही करना है। ये है कि हम मेहमानों की तरह नहीं है, आने वाला मजमा मेहमान है, ये मजमा तो मेजबान है, मेजबान। ये मजमा मेजबान की तरह रहेगा, आने वालों का इकराम, आने वालों का एहतराम, आने वाले को दीन सिखाना। तालीम के वक्त जमकर अच्छी तरह से तालीम हो रही हो। तालीम से पहले मजमे को हमने जोड़ दिया, जो वक्त दिया गया 10 से 12 तालीम है, 9:30 बजे से मरकज में आ चुके हो, मजमे को जोड़ लिया हो, किताब फदाइल अमाल फदाइल ज़कात हमारे सामने हो, 6 नंबर बोलने वाले थे, हो जावे भाई फलां साहब की हमारा 6 नंबर, और जमकर हो रहे हो, और इस मजमे में भी तश्कील हो रही हो। हाँ, कुरान के हल्के जमकर लगाए। हमारे अंदर, हमारी किताबार जमात के अंदर कुरान पढ़े हुए जो हाफिज कुरान है, हाँ, जो जिनका कुरान सही है, तो वो हल्का लगाने के लिए उनको अभी हमने सोच लिया, फिक्रमंद कर लियो, भाई फुला आदमी तालीम करेगा, भाई फुला आदमी 6 नंबर करेगा। हमारे किताबार जमात के जो जिम्मेदार हो, मुतफक्किर होने चाहिए, हर एक के बारे में मुतफक्किर हो, पूरी हमारी जमात मौजूद हो। ये 30-40 की जो किताबार एक जमात आती है, पूरे के पूरे इस इज्तिमा को हमारी तकरीबन 12-14 कितनी जमात बनी है? 12 जमातें बनी है तकरीबन। तो उस जमातों को, और जो नहीं आए हैं उन जमातों को, जो बाद में भी मजमा आया है, तो उसको भी हर एक किताबार जमात के अंदर जोड़ ले, ताकि अपनी जमात की तकमील भी हो जाए। तो इस तरह से पूरा मजमा करेगा इंशाअल्लाह। भाई किताबार जमात किस तरह से? किताबार जमात में 12 जमातें, कोई मजमा जो नहीं आया है, किताबार जमात के दिन हर हल्के से जो जमातें बनकर आई है वो खड़ी हो जाए ताकि तरकीब दे दें। माशाअल्लाह, तादल जा एक को उठाओ ताकि उनके साथ जोड़ दो। अभी बैठ जा रहे पूरे वो, ये सुबह भी लोग बाकी है, वो तकमील कर लो, जो साथी बाद में आए हैं तो उनको जोड़ लो अपनी जमात में। अकोटा के खड़े हो जाए, अकोटा वाले, और नागरोड़ा हल्का, काय भाई